اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسلامک نالج کے معزز ناظرین، آج جس ٹاپک پر میں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ اگر اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اہم ترین واقعہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آج میں غزوہ بدر کی بات کرنے لگا ہوں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح غیبی مدد فرمائی، اور ایک تو اس وقت کیونکہ کفار کے بڑے لشکر ہوتے تھے اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان میں سے بھی پختہ ایمان رکھنے والے اور حضور کی فرمان پر لبیک کہنے والے منافقوں کے علاوہ باقی بہت پختہ ایمان رکھنے والے کم لوگ تھے، جو صرف 313 ہی نکلے، جو اسلام کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے میدان جنگ میں نکلے اور حضور کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی غیبی مدد فرمائی کہ کفار کو دھول چٹنا پڑی، اور شاید آج اسی وجہ سے ہی اسلام کا وجود برقرار ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ یہ جو بھی میٹیریل لیا گیا ہے یہ قرآن پاک کی آیات سے لیا گیا ہے اور اتھینٹک معلومات کی بنیاد پر ہے۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں دفاعی جنگ کی اور دوسری کفار تھی، یعنی کفار مکہ، جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعے میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہے یہ، اور اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آل عمران کی آیت نمبر 123 میں فرمان ہے، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح مزید آگے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے۔ جب مسلمان تعداد میں کم تھے تو ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر ہماری مدد کرے گا، تو آپ پختہ عزم رکھیں اور ارادہ قابو رکھ کر جنگ لڑیں۔ تو اس طرح پھر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، ہاں اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو، اور وہ کفار تم پر اس وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی اس آیت میں ارشاد ہے کہ اگر 3000 فرشتوں کی تعداد کم بھی ہوئی تو مزید فرشتے بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، لیکن تم صبر کرتے رہنا اور اپنے آپ کو قائم رکھنا، میدان جنگ میں اپنے مورچے پر ڈٹے رہنا، تو اللہ مزید مدد فرماتا رہے گا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے، اور اللہ نے اس مدد کو از تمہارے لیے خوشخبری بنایا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ مزید سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 127 ہے، مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے، سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ مزید سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں ارشاد ہے، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔
یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حوصلہ بڑھاتے ہوئے ارشاد ہے کہ جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا انعام دے دیں گے، اور جو آخرت میں انعام چاہتا ہے اسے آخرت میں انعام دے دیں گے، لیکن تم میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 166 ہے، اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے، سو وہ اللہ کے حکم ہی سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے۔ یعنی ایمان والوں کی پہچان کے لیے ہی وہ لشکر اتارے گئے تھے کہ یعنی اہل اسلام پہ آج مشکل موقع آیا ہے، تو آج جو منافق لوگ ہیں وہ پہچانے جائیں، اور جو پکے پختہ ایمان رکھنے والے، حضور پر یقین رکھنے والے، حضور پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ نکھر جائیں۔ اسی طرح سورۃ آل عمران کی ایک اور آیت نمبر 169 میں ارشاد ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ واقعہ کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ یعنی اس موقع پر جو ہے منافقین وہ پہچانے گئے، اور منافقین جو ہے وہ پیچھے ہو گئے اور لڑنے سے معذرت کر لی، یعنی کہ منافقین کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کروا دی۔ اس طرح میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے صرف 313 مسلمانوں کے ذریعے ایک بہت بڑے کفار کے مجمع کو شکست دی اور اسلام کو بول بالا فرمایا، جن میں شہادتیں اس سے بھی کم ہوئیں، لیکن نکلے ہی مسلمان 313 تھے اس غزوہ میں، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی اور غیبی مدد کی، اور کفار کا لشکر نیست و نابود ہو گیا۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین واقعہ تھا، اور یہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ، اور اگر آپ کو یہ میری کوشش پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اسی طرح کی ایتھنٹک اسلامی معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ وقتاً فوقتاً جب بھی میں ایتھنٹک قسم کے ڈیٹا لے کر ایتھنٹک سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویڈیو آپ کے تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اسے ملاحظہ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔